السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ جاسوس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سجدے میں گر کر بادشاہ کو سلام کیا۔ اس عرصے میں نوخیز حسینہ نے جام شراب لبریز کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے گھونٹ گھونٹ پیتے ہوئے جاسوس کی طرف دیکھ کر کہا، اٹھو میرے وفادار غلام۔ جاسوس اٹھ کھڑا ہوا۔ جرجیر نے شراب اپنے حلق میں انڈیل کر خالی پیالہ حسین لڑکی کی طرف بڑھا کر ریشمی رومال سے اپنا منہ صاف کیا اور کہا، مجھے معلوم ہے تم مصر سے آ رہے ہو۔ جاسوس نے ادب سے جھک کر جواب دیا، غریب پرور، میں مصر سے ہی آ رہا ہوں۔ جرجیر کہنے لگا، تمہارے اور ساتھی کہاں ہیں؟ جاسوس نے جواب دیا، میں نہیں جانتا، غالباً وہ مار ڈالے گئے۔ مار ڈالے گئے؟ جرجیر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور گھور کر جاسوس کو دیکھا۔ روب شاہی سے جاسوس کا دم خشک ہو گیا۔ اس نے لرزاں لہجے میں کہا، عالیجا، میرا یہی خیال ہے۔ جرجیر کہنے لگا، کیا وہ تم سے علیحدہ ہو گئے تھے؟ جاسوس نے جواب دیا، نہیں ذرا نواز، ہم چاروں ساتھ تھے، ساتھ ہی رہے، لیکن جرجیر کہنے لگا، مسلمانوں نے تمہیں شناخت کر لیا۔ جاسوس نے کہا، یہ بھی نہیں ہوا حضور، ہم مدت تک مصر میں رہے، مسلمانوں سے ملے، کوئی بھی ہمیں شناخت نہیں کر سکا۔ جرجیر کہنے لگا، عجیب آدمی ہو تم، جب کسی نے تمہیں شناخت بھی نہیں کیا، تم علیحدہ بھی نہیں ہوئے اور کہتے ہو شاید 3 آدمی مار ڈالے گئے، اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ جاسوس کہنے لگا، وہی تو عرض کر رہا ہوں میں حضور۔ جرجیر نے کہا، تم کچھ بھی عرض کر رہے ہو، تمہاری گفتگو سے الجھن پیدا ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں جو واقعہ پیش آیا ہو جلدی سے کہہ ڈالو۔ جاسوس کہنے لگا، اور میں اس واقعے کو ہی عرض کر رہا ہوں۔ جرجیر کہنے لگا، تو جلدی کہہ چکو۔ جاسوس کہنے لگا کہ سرکار کو یاد ہوگا کہ ہم چاروں جاسوسوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہم مسلمانوں کی بابت معلوم کریں کہ ان کو ہماری یورش کی اطلاع تو نہیں ہو گئی، اور اگر ہو گئی ہے تو ان کے کیا ارادے ہیں۔ انہوں نے اپنے خلیفہ کو تو اس سے مطلع نہیں کیا۔ جرجیر کہنے لگا، ہاں، ہمیں سب باتیں یاد ہیں۔ جاسوس نے جواباً کہا، جہاں پناہ، جب ہم مصر میں داخل ہوئے تو ہمیں فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کو یہ اطلاع ہو چکی ہے کہ شہنشاہ افریقہ مصر پر حملہ کر کے مسلمانوں کو وہاں سے نکال دینے والے ہیں۔ جرجیر نے متعجب ہو کر کہا، مگر یہ بات تو صیغہ راز میں تھی، کس طرح معلوم ہو گئی؟ جاسوس کہنے لگا، یہ معلوم نہیں ہو سکا حضور، قیاس یہ ہے کہ شاید سرحدی عیسائیوں نے جوش مسرت سے بے خود ہو کر اس راز کو ظاہر کر دیا ہے۔ جرجیر کہنے لگا، یہ خیال ٹھیک ہو سکتا ہے، میں نے مقدس باپ تھیوڈورس سے کہا تھا کہ وہ ابھی سرحدی قلعہ داروں کو اطلاع نہ دیں کہ میرا ارادہ مصر پر لشکر کشی کرنے کا ہے، لیکن انہوں نے نہ مانا اور انہیں اطلاع بھیج دی۔ یقیناً انہی میں سے کسی نے یہ غلطی کی ہوگی، کسی نے جوش و خروش میں آ کر اس راز کو تشتہ زبام کر دیا۔ تھیوڈوس شہر سویتلا کے بڑے پادری یعنی اسقف اعظم کا نام تھا۔ اس کی دینداری کی بڑی شہرت تھی، عام عیسائیوں کے علاوہ شاہی خاندان اور خود شہنشاہ اس کی بڑی عزت کرتا اور اس کی ہر بات مانتا تھا۔ جاسوس کہنے لگا، میں نے بھی یہی قیاس کیا ہے حضور۔ جرجیر نے کہا، تمہارا قیاس غلط نہیں تھا۔ اچھا، تو مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں؟ جاسوس کہنے لگا، نہایت زور و شور سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ مصر کے اسلامی گورنر نے اپنے خلیفہ کو بھی اطلاع دے دی ہے، جو قاصد حجاز سے آیا تھا، اتفاق سے وہ ہمیں راستے میں ہی مل گیا تھا، ہم نے اس سے تمام باتیں معلوم کر لیں۔ ہم نے یہ کوشش کی کہ اس قاصد کو موقع پا کر مار ڈالیں، لیکن حضور مسلمان شاید جادوگر ہوتے ہیں، اس نے ہمارا ارادہ بھانپ لیا اور خود ہی یہ کہہ کر کہ تم جاسوس ہو ہم پر حملہ کر دیا۔ اتفاق سے میرا گھوڑا بھاگ نکلا اور میں بچ گیا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے میرے تینوں ساتھیوں کو مار ڈالا ہوگا۔ جرجیر کے چہرے سے غیظ و غضب کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس نے کہا، تف ہے تم پر، تم 4 ہو کر ایک مسلمان کو زیر نہ کر سکے۔ جاسوس کہنے لگا، عالیجا، ایک مسلمان 100 عیسائیوں کے قابو میں بھی نہیں آتا، 4 کی اس کے سامنے کیا حقیقت تھی؟ جرجیر کہنے لگا، تم بزدل ہو۔ اچھا، تو تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ مسلمان خود افریقہ پر حملہ کرنے والے ہیں؟ جاسوس کہنے لگا، جی ہاں۔ جرجیر نے کہا، میں اس کا موقع ہی نہیں آنے دوں گا، کل ہی دربار کر کے لشکر مصر کی طرف روانہ کر دوں گا۔ اچھا، اب تم جاؤ۔ جاسوس سلام کر کے چلا گیا۔ جرجیر نے اسی وقت دوسرے روز دربار کرنے کے احکام صادر کیے اور میں نوشی میں مشغول ہو گیا۔ جرجیر چونکہ باعظمت و شان بادشاہ تھا، موجودہ بر اعظم افریقہ کا شمالی حصہ جو برقہ، طرابلس اور اسکندریہ کے درمیان تھا اور جانب جنوب صحرائے اعظم تک پھیلتا چلا گیا تھا، اس کے زیر نگین تھا، اس لیے اس کی عیسائی دنیا میں شہرت و عزت تھی۔ کافی وسیع ملک اس کے قلمرو تھا۔ ملک کے زرخیز حصے سے مالگزاری اور دوسرے ٹیکسوں کے نام سے سالانہ اس قدر دولت فراہم ہو جاتی تھی کہ باوجود بڑی بے دردی سے خرچ کرنے کے بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ بچ رہتا تھا۔ چونکہ جرجیر کا خزانہ خالی نہ تھا بلکہ لبریز تھا اور فوج بھی 1.5 لاکھ کے قریب تھی، اس لیے اس نے دولت اور لشکر کے زوم پر یہ ارادہ کر لیا تھا کہ مصر کو مسلمانوں سے چھین کر اپنے قبضے میں کر لے، تاکہ ایک اور زرخیز ملک کا اس کی سلطنت میں اضافہ ہو جائے اور وہ اپنی طاقت بڑھا کر ملک شام سے مسلمانوں کو بے دخل کر دے۔ ملک شام اور مصر مسلمانوں نے عیسائی فرمانرواؤں کو شکست دے کر فتح کیے تھے۔
جرجیر ان مفتوحہ ممالک کو واپس لینے کی فکر میں تھا، اس لیے اس نے خفیہ طور پر تیاریاں شروع کر دی تھیں اور سرحد مصر کے قلعہداروں کو کہلا بھیجا تھا کہ وہ بھی تیار ہو جائیں تاکہ مصر پر لشکر کشی کے وقت ساتھ رہ سکیں۔ جرجیر کو اس لشکر کشی کی جرت دو وجوہات سے ہوئی تھی۔ ایک تو یہ کہ مصر کو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا اور وہی اس ملک کے گورنر مقرر ہوئے تھے، لیکن خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے انہیں معزول کر کے حضرت عبداللہ بن سعد کو مصر کا گورنر مقرر کیا تھا۔ جرجیر نے خیال کیا کہ عبداللہ اس قدر مدبر اور بہادر نہیں ہیں جس قدر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے رضائی بھائی تھے، نہایت نیک، دیندار اور پرہیزگار تھے۔ اگرچہ وہ بھی بڑے بہادر، شہسوار اور جنگجو تھے، لیکن حلم و مروت ان میں زیادہ تھی، اس لیے نرم طبیعت تھے۔ ان کی نرمی کو عیسائیوں نے اس بات پر محمول کیا کہ وہ زیادہ بہادر نہیں ہیں۔ دوسرے یہ کہ دنیا بھر میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے تدبر اور سیاست دانی کی شہرت تھی۔ دنیا جہان کے بادشاہ آپ کے رعب سے ڈرتے اور تھراتے تھے۔ آپ ہی کے زمانے میں ہرقل اعظم جو عیسائی شہنشاہ تھا اور جس کی حکومت یورپ اور ایشیا میں تھی، ملک شام سے شکست کھا کر فرار ہوا تھا۔ مجاہدین اسلام نے تخت قیصری کو الٹ دیا تھا، اس کا دارالسلطنت انطاکیہ فتح کر لیا تھا اور مصر اور آرمینیا سے بھی عیسائیوں کو نکال دیا تھا، اور عراق عرب، ایران اور عراق عجم فتح کر کے ایران کے بادشاہ کو شکست دے دی تھی اور ہزارہ سالہ سامانی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اس زمانے میں بھی دو سلطنتیں عظیم المرتبت اور باشان و شکوہ تھیں اور ان دونوں کا ہی خاتمہ ہو گیا تھا، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تھے۔ یہ بات مشہور ہو گئی کہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حد درجہ رحم دل اور نرم طبیعت واقع ہوئے ہیں، وہ خون ریزی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے، حالت مجبوری میں لشکر کشی کی اجازت دیتے ہیں۔ ان دونوں باتوں سے جرجیر نے یہ سمجھا کہ وہ مصر اور شام مسلمانوں سے ضرور چھین لے گا اور اس کی سلطنت قیصر و کسریٰ سے بھی زیادہ وسیع اور مضبوط اور مستحکم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے جنگی تیاریاں شروع کر دی تھیں اور وہ فتح و نصرت کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ اس نے نہایت شاندار طریقے سے دربار منعقد کیا جس میں تمام اراکین سلطنت، مشیران حکومت اور شہر کے معززین آئے۔ درباری ہال ان لوگوں سے بھر گیا۔ جرجیر نے کہا، افریقی جانبازو، تمہیں معلوم ہے کہ میں اس فکر میں ہوں کہ ممالک مصر و شام فتح کر کے اپنی حکومت وسیع کر لوں۔ یہ دونوں ملک عیسائیوں کے تھے جنہیں وحشی مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے۔ نہایت آسانی سے ان ممالک کو فتح کر لوں گا، اس لیے کہ جس اسلامی جرنیل نے مصر فتح کیا تھا وہ بہادر اور مدبر تھا، مگر اب وہ معزول ہو گیا ہے اور اس کی جگہ ایک معمولی گورنر آیا ہے جو افریقیوں کی لشکر کشی کا حال سن کر گھبرایا جا رہا ہے۔ میرے وفاداروں، اگر تم نے ذرا بھی جوش و جرت سے کام لیا تو مسلمانوں کو تہہ تیگ کر کے انہیں عیسائی ممالک سے نکال دو گے۔ جس وقت دنیا کو یہ معلوم ہوگا کہ تم نے وحشی مسلمانوں کو شکست دے کر بھگا دیا ہے تو تمہاری شہرت و عظمت کے جھنڈے گڑ جائیں گے، عیسائی دنیا تمہاری شکر گزار ہوگی۔ میں اس بات کا مشورہ کرنا تو مناسب نہیں سمجھتا کہ مصر پر لشکر کشی مناسب ہے یا نہیں، کیونکہ میں یہ طے کر چکا ہوں کہ یورش ضرور کروں گا، البتہ حملہ کس طرح کیا جائے یہ بات آپ کو طے کرنی چاہیے۔ جرجیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ کے تخت کے قریب ایک کرسی پر ایک ضعیف العمر شخص بیٹھا تھا، اس کی داڑھی ناف تک لمبی تھی، وہ ایک سفید فرغل یا عبا پہنے تھا جو ٹخنوں تک لمبی تھی، سیاہ ڈور سے کمر باندھے تھا اور اس ڈور میں 1000 دانے کی تسبیح اڑس رکھی تھی۔ سینے پر سرخ رنگ کے کپڑے کی سلیب ٹنگی ہوئی تھی، سر پر اونچی اونی ٹوپی اوڑے ہوئے تھا اور ایک ابنوسی سلیب جس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے ہاتھ میں لیے تھا۔ یہ ہی شہر سویتلا کا اسقف اعظم تھا، اس کا نام تھیوڈس تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، مسیحی جانبازو، مجھے بڑا ہی رنج اور قلق ہے کہ ممالک شام اور مصر سے عیسائی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور وحشی اور لا مذہب عرب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں قابض اور متصرف ہو گئے۔ ہم عیسائیوں کے لیے یہ بات بڑی ہی شرم کی ہے کہ ہمارے بھائیوں پر مسلمان حکومت کر رہے ہیں، گویا عیسائی مسلمانوں کے غلام بن گئے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان جب اور جس گرجے میں چاہتے ہیں گھس جاتے ہیں، گویا گرجا بھی پناہ گاہ نہیں رہے۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، اس سے ہر سچے عیسائی کو بڑی اذیت پہنچتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا شکر اور احسان ہے کہ اعلیٰ حضرت شہنشاہ افریقہ جرجیر کو ان باتوں کا خیال آیا اور آپ نے شام اور مصر فتح کرنے کا عزم مصمم کر لیا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے دلوں میں وہی جوش اور جذبہ پیدا کریں جو آپ کے ہر دل عزیز بادشاہ کے دل میں ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہ مسلمان نہ صرف شام اور مصر سے ہی بے دخل کر دیے جائیں بلکہ ان کے دارالسلطنت مدینہ منورہ پر حملہ کر کے انہیں بالکل پیس ڈالا جائے اور ان میں اتنی سخت بھی باقی نہ چھوڑی جائے کہ وہ مدت دراز تک بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو کنیزیں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ بتاؤ، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ ہر طرف سے آوازیں آئیں کہ تیار ہیں۔
تھیوڈس کا چہرہ چمک اٹھا. اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم عیسائی ہو. بہادری تمہاری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے. شام و مصر کے عیسائیوں کی طرح تم بزدل نہیں ہو جنہوں نے مٹھی بھر مسلمانوں سے شکست کھا کر انہیں اپنے وطن پر قابض کروا دیا. عیسائیت کو اسلام سے بڑا خطرہ ہے. جوں جوں اسلام پھیلتا چلا جائے گا عیسائیت سمٹتی اور مٹتی جائے گی. اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے دور کرنا چاہتے ہو تو حضرت مسیح علیہ السلام کا نام لے کر سینہ سپر ہو جاؤ اور یہ تہیہ کر لو کہ مسلمانوں کو فنا کر کے اسلام کا نام و نشان مٹا دو گے. اگر تم نے ایسا کیا تو خدا کا بیٹا اور روح القدس تم سے خوش ہو جائیں گے. اب ایک درباری کھڑا ہوا اور اس نے کہا ہمارے لیے یہ بڑی فخر اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے شہنشاہ نے وحشی مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. ہم پورے جوش اور پوری طاقت سے لڑیں گے. مسلمان جو اپنے آپ کو بہادر کہتے ہیں ہم سے مقابلہ کر کے ہماری دلیری کے قائل ہو جائیں گے. ہم نے یہ بھی قصد کر لیا ہے کہ مصر اور شام سے مسلمانوں کو نکال کر عرب پر حملہ کریں گے اور جب تک انہیں مٹا نہیں دیں گے لڑائی سے واپس نہیں ہوں گے. جرجیر یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑا. اس نے کہا شاباش میرے شیرو شاباش. تمہارے دلوں میں یہی جوش اور جذبہ ہونا چاہیے. ایک دوسرا درباری اٹھا. اس نے کہا آپ برکا کے سرحدی قلعہداروں کو لکھ دیں کہ وہ بھی تیار ہو جائیں اور فوراً لشکر لے کر مصر کی طرف بڑھیں. یقین ہے کہ ہم بلا کسی شدید جنگ کے مصر فتح کر لیں گے. جرجیر کہنے لگا مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں کو ہمارے ارادوں کی خبر ہو گئی ہے اور مصر کے گورنر نے اپنے خلیفہ سے افریقہ پر لشکر کشی کی اجازت طلب کی ہے. تیسرا مصاحب بولا کرنے دیجئے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی پوری طاقت سے ہمارے مقابلے پر آئیں. ہم ان سے ڈرنے والے نہیں. تھیوڈس بیچ میں کہنے لگا بلا وجہ بزدل عیسائیوں نے مسلمانوں کو ہوا بنا رکھا ہے ورنہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہی ہیں. اگر تم نے ذرا بھی جرت سے کام لیا تو وہ یقیناً شکست کھا کر فرار ہو جائیں گے. دوسرا مصاحب بولا ہمارا بھی یہی خیال ہے. ہماری دلیری کا امتحان میدان جنگ میں ہو جائے گا. جرجیر کہنے لگا بس تو اب آپ تیاریاں شروع کر دیں. میں عنقریب کوچ کے احکام صادر کروں گا. تھیوڈوروس نے کہا مجھے ایک بات آپ سے کہنی ہے. جرجیر کہنے لگا فرمائیے. تھیوڈوس کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ آپ شہزادی ہیلن کو بھی لشکر کے ساتھ لے چلیں. جرجیر نے کہا مگر وہ نازک مزاج زیادہ ہے. تھیوڈوس نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں شہزادی جس قدر نازک مزاج سمجھی جاتی ہے اس سے زیادہ دلیر اور بہادر ہے. اس کا میدان جنگ میں موجود ہونا اس کے لیے مناسب بلکہ ضروری ہے کہ ان کی موجودگی میں عیسائی کٹ کٹ کر مر جائیں گے لیکن شکست کھا کر بھاگنے کی ذلت گوارا نہیں کریں گے. ایک درباری نے کہا مقدس باپ کا یہ خیال بالکل صحیح ہے. تھیوڈوس کہنے لگا میں صاف صاف بات کرتا ہوں. شہزادی ہیلن اس قدر خوبصورت اور ماہرو ہے کہ ہر نوجوان خواہ کسی طبقے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو ان کی نگاہ کرم کا امیدوار رہتا ہے. ان کی موجودگی سے ہر عیسائی بڑی جانبازی سے لڑے گا. دوسرا درباری بولا یہی بات ہے. جب سپاہیوں کو معلوم ہوگا کہ حور ظلمت شہزادی بھی لشکر کے ہمراہ ہے تو ہر سپاہی کا جوش 4 گنا بڑھ جائے گا اور شہزادی کو اپنی جانبازی اور بہادری کا یقین دلانے کے لیے اس شدت سے جنگ کرے گا کہ مسلمانوں کا مقابلے میں کھڑا ہونا بھی دشوار ہو جائے گا. تھیوڈوس کہنے لگا اس خیال سے میں نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ گویا میدان جنگ میں شہزادی کی موجودگی فتح کی ضامن ہوگی. جرجیر کہنے لگا جب تو کوئی حرج نہیں. میری پریزاد بیٹی ضرور میرے ساتھ چلے گی. تھیوڈوس کہنے لگا تب سمجھ لیجئے کہ فتح یقیناً آپ کی ہوگی. جرجیر نے کہا حضرت مسیح ایسا ہی کریں. اچھا آپ آج سے ہی تیاری شروع کر دیں. میں جلدی سے جلدی یورش کرنا چاہتا ہوں. سب نے کہا کہ ہم بہت جلد تیار ہو جائیں گے. اب دربار برخاست ہو گیا. شہنشاہ اٹھ کر چلا گیا اور درباری بھی غول در غول روانہ ہونے لگے. دربار برخاست ہوتے ہی تھیوڈوس گرجے کی طرف روانہ ہوا. چونکہ وہ شاہی گرجے کا اسقف اعظم تھا اس لیے عوام الناس اس کی بڑی عزت کرتے تھے. جس طرف سے وہ گزرتا تھا لوگ اس کے سامنے جھکتے اس کے دامنوں کو بوسہ دیتے اور اس کے ہاتھوں کو چومتے چلے جاتے تھے. خصوصاً ماہ پیکر عورتیں اس کے دامن کو چومتی اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے 2 زانو ہو جاتی. جس کسی شخص کی طرف وہ اپنا ہاتھ اٹھا دیتا تھا وہ اپنی خوشبختی پر نازا ہو جاتا اور سمجھتا کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھل گیا ہے. حضرت مسیح اور خود خدا اس سے خوش ہو گئے. جس عورت کو وہ کہہ دیتا کہ تیری گود بھری رہے گی وہ سمجھ لیتی کہ اس کے اولاد ضرور ہوگی اور وہ اولاد زندہ رہے گی خواہ وہ عورت بانجھ ہی کیوں نہ ہوتی. غرض ہر طبقے کے عیسائی مردوں عورتوں اور بچوں کو اس سے بڑی عقیدت تھی. خود بادشاہ جرجیر بھی اس کی عظمت اور دینداری کا قائل تھا. اکثر سیاسی امور میں وہ اس سے مشورہ لیا کرتا اور اس کے کہنے پر عمل کیا کرتا تھا. تھیوڈوس درباری ہال سے نکل کر شاہی گرجے کی طرف جا رہا تھا. وہ اپنا تقدس جتانے کے لیے نیچی نظریں کر کے چلتا تھا جس سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اسے دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے کوئی رغبت نہیں ہے. چونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ تھیوڈوس دربار میں گیا ہے اور وہاں سے واپسی اسی راستے سے گزرے گا اس لیے کہ معتقدین کا انبوہ کثیر راستے کے دونوں طرف آ لگا تھا. جو ہی ان لوگوں نے دیکھا کہ تھیوڈوس آ رہا ہے وہ اس کی طرف جھپٹے اور اس کے دامنوں اور ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے.
تھیوڈوس نے لوگوں کی طرف نگاہیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، وہ برابر سر جھکائے نظریں نیچی کر کے چلتا رہا، یہاں تک کہ شاہی گرجا گھر کے عالی شان دروازے پر جا پہنچا۔ اب وہ سیڑھیوں پر چڑھا اور سب سے اوپر کی سیڑھی پر کھڑا ہو کر مجمع کی طرف گھوما۔ لوگ نہایت خاموشی سے سیڑھیوں سے نیچے کھڑے ہو گئے۔ تھیوڈوس نے کہا، میرے بچوں، بادشاہ نے طے کر دیا ہے کہ ممالک شام و مصر پر حملہ کر کے مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ تم سب یہ دعا کرو کہ خدا اور خداوند بادشاہ کی مدد کریں اور فتح عطا فرمائیں۔ یہ بات بڑی خوشی کی ہے کہ ماہ پیکر رشک قمر قورِ طلعت شہزادی ہیلن بھی لشکر کے ساتھ جائے گی۔ جاؤ میرے بچوں، اب آرام کرو۔ لوگوں نے عیسائیوں کی فتح، شہزادی ہیلن کی عمر درازی، شاہ جرجیر زندہ باد کے پرجوش نعرے لگائے اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تھیوڈوس گرجے کے اندر داخل ہوا۔ یہ گرجا کئی فرلانگ کے احاطے میں تھا۔ دروازے سے گھستے ہی ایک نہایت فرحت بخش باغیچہ تھا جس میں تالابوں کی تختہ بندی نہایت سلیقے سے کی گئی تھی۔ باغیچے کے دوسری طرف عالیشان گرجا تھا اور دونوں طرف ادھر ادھر متعدد کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان کمروں میں اذیت کش پادری رہتے تھے اور گرجے کے پشت کی طرف جو کمرے تھے ان میں سے ایک میں تھیوڈوس رہتا تھا، باقی میں اس کے خدمتگار رہا کرتے تھے۔ تھیوڈوس باغیچہ عبور کر کے گرجے کے برابر سے ہو کر اپنے کمرے میں جا پہنچا۔ وہاں اسے ایک نوجوان بیٹا ملا۔ تھیوڈوس کے گرجے میں داخل ہوتے ہی نوجوان اٹھا اور بڑھ کر اس کے سامنے دو زانو ہو کر اس کے جبے کے دامن کو بوسہ دیا۔ تھیوڈوس نے کہا، سلوانوس، تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ اس جوان کا نام سلوانوس تھا۔ یہ افریقہ کے شہنشاہ جرجیر کے سپہ سالار جرنیل مارقوس کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا کہ مقدس باپ آپ کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ تھیوڈوس بڑھ کر قالینوں پر جا بیٹھا۔ اس نے کہا، آؤ بیٹھو سلوانوس۔ سلوانوس اس کے قریب آ گیا۔ اس نے اپنی عبا میں سے ایک تھیلی نکال کر پیش کرتے ہوئے کہا، یہ نذرانہ عقیدت قبول فرمائیے۔ تھیوڈوس نے تھیلی کی طرف حریصانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اس میں کیا ہے؟ سلوانوس کہنے لگا، کچھ زر سرخ ہیں۔ عیسائی اشرفیوں کو زر سرخ کہا کرتے تھے۔ تھیوڈوس نے کہا، کس لیے؟ سلوانوس کہنے لگا کہ میرا فرض ہے کہ میں حضور کی خدمت کرتا رہوں۔ یہ سن کر تھیوڈوس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ وہ کہنے لگا، میری خدمت؟ گویا میں دولت کا لالچی ہوں۔ سلوانوس گھبرا گیا۔ اس نے نہایت عاجزی سے کہا، اس سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہ حقیر تحفہ آپ کو دے رہا ہوں۔ میں ہی کیا، ہر عیسائی جانتا ہے کہ آپ کو دولت دنیا سے نفرت ہے۔ آپ کو سیم و زر کی کیا حاجت؟ یہ نذرانہ تو ان محتاجوں کے لیے ہے جن کی آپ پرورش کرتے ہیں۔ تھیوڈوس خوش ہو گیا۔ اس نے کہا، جب تو ٹھیک ہے۔ اچھا، تم یہ تھیلی اس سامنے والی الماری میں رکھ دو۔ میں اپنے غلام کو بتا دوں گا کہ انہیں ضرورت مندوں پر خرچ کر دے گا۔ تمہیں اس کا بڑا ثواب ملے گا بیٹا۔ جو لوگ میرے ذریعے سے خیرات کرتے ہیں انہیں ثواب عظیم ملتا ہے۔ سلوانوس کہنے لگا، اس لیے جب میں خیرات کرنا چاہتا ہوں تو حضور کی خدمت میں ہی لا کر پیش کر دیتا ہوں۔ تھیوڈوس بولا، میں ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہوں۔ اب سلوانوس اٹھا اور اشرفیوں کی تھیلی اس الماری میں رکھایا جس کی طرف اسقف اعظم نے اشارہ کیا تھا۔ جب وہ آ کر اطمینان سے بیٹھ گیا تب تھیوڈوس نے دریافت کیا کہ آپ اس وقت اپنے آنے کی غرض و غایت بھی بیان کر دو۔ سلوانوس نے مجسم عز و نیاز ہو کر کہا، مقدس باپ، آپ خوب جانتے ہیں کہ میں کس کرب و اذیت میں مبتلا ہوں۔ تھیوڈوس نے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہارے دل سے ابھی تک ہیلن کا خیال نہیں نکلا؟ سلوانوس کہنے لگا، نہ نکلتا ہے اور نہ نکل سکتا ہے۔ میں نے ہر چند کوشش کی کہ اسے بھول جاؤں مگر بھول نہیں سکا۔ تھیوڈوس کہنے لگا کہ اگر تم مہپارہ لڑکیوں کو جمع کر کے ان سے دل بہلاتے تو ممکن تھا کہ اس شہزادی کو بھول جاتے۔ سلوانوس کہنے لگا کہ میں نے کئی پری جمال لڑکیوں کو اکٹھا کیا، ان کے ساتھ رہا، دن اور رات انہیں اپنے پاس رکھا، مگر مقدس باپ، شہزادی ہیلن کی یاد دل سے نہ گئی۔ تھیوڈوس کہنے لگا، لیکن تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ شہزادی ہیلن سے تمہاری شادی کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔ وہ ایک اعلیٰ قدر شہزادی ہے اور تم ایک عام عیسائی ہو۔ ہم سن 26 ہجری کے واقعات بتا رہے ہیں۔ اس زمانے میں عیسائی بادشاہوں کو اس قدر خاندانی فخر اور نسلی امتیاز تھا کہ شہزادوں اور شہزادیوں کی شادی سوائے شاہی خاندان کے دوسری جگہ نہیں کرتے تھے۔ آج بھی عیسائی بادشاہوں میں یہ بات موجود ہے۔ سب سے زیادہ واقعہ پرنس آف ویلز یا شہنشاہ برطانیہ ونڈسر کا ہے، جو ایک عام عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن ملوکیت نے کسی طرح اس کی اجازت نہ دی اور آخر انہیں تخت و تاج سے دستبردار ہو کر اپنی پسند کی عورت سے شادی کرنی پڑی۔ اس کے مقابلے میں اسلام اور مسلمانوں میں کوئی نسلی امتیاز اور خاندانی فخر و اعزاز کا سوال نہیں ہے، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، بھائی کو بھائی کے یہاں شادی کرنے میں کیا آر۔ چنانچہ فاروق شاہ مصر نے ایک معمولی جج کی لڑکی سے شادی کی اور کسی کو اعتراض نہ ہوا۔ جو مذہب خاندانی نجابت اور شرافت اور نسلی امتیاز کو جائز اور روا سمجھتا ہے وہ خدائی مذہب نہیں ہو سکتا۔ مذہب تو وہی ہے جو ادنا و اعلیٰ، بادشاہ اور فقیر سب کو ایک سمجھنے کی تلقین کرتا ہو۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔